جملہ فعلیہ. نہیں آگے پھر غائب ہو جاتی ہے. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہم نے کیا تھا تھوڑا سا. اچھا جملہ فعلیہ کے ہم نے کیے تھے ہوتے ہیں 4 پارٹ. سب سے پہلے تو obviously فعل, پھر فاعل, مفعول اور متعلق بالفعل. ادھر متعلق بالخبر تھا, ادھر متعلق بالفعل ہے. ادھر بھی جار مجرور اور اسپیشل مضاف ہوتا تھا, یہاں پہ صرف جار مجرور ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں جو جار مجرور ہوتا ہے وہ آپ کا متعلق بالفعل ہوتا ہے. فعل آپ کا تو فعل ہو سکتے ہیں بہت طرح کے, ماضی, مضارع, امر, نہیں, اور اس کے علاوہ ماضی مجہول. وہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں نہیں کیے ہوئے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوتے ہیں, اور وہ مطلب کیا ہوتے ہیں, پیسو ہوتا ہے جس کا جب اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح ہم نے نازل کیا کا مجہول ہوگا ہم پر نازل کیا گیا. تو یہ بھی آپ کا فعل, مطلب فعل کی آپشنز میں یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے پھر سارے جو جس طرح ماضی ہے تو اس کے نصرہ کی پوری گردان ہے, وہ سارے ہو سکتے ہیں. مضارع کے بھی, امر کے 6, نہیں کے 6, اور ماضی اور مجہول کی بھی, ماضی اور مضارع مجہول کی بھی پوری جو گردانیں ہیں وہ سارا آپ کا فعل ہے. فعل آپ آئیڈینٹیفائی جب کر لیں گے, جیسے ہی آپ کو فعل نظر آئے گا وہ جملہ فعلیہ آپ کو مل جائے گا. جملہ فعلیہ, اب فعل کے فاعل ہوں گے 2 طرح کے. یا تو فاعل ہوگا فعل کے اندر ہی جو اس کی ضمیر ہوتی ہے, جس طرح نصرہ کے اندر ہوا ہے, اور نصرہ کے اندر ہما ہے, نصرو کے اندر ہم ہے, یا ینصرو کے اندر ہوا ہے. یا پھر اگر تو فعل کی ضمیر ہوا یا ہیا ہے تو ہم اس کا آؤٹ سائڈ فاعل ڈھونڈیں گے, جو ظاہری فاعل ہوتا ہے آپ کا. تو فاعل یا پھر یا تو آپ کی ضمیر ہوتی ہے یا پھر آپ کا ظاہری فاعل ہوتا ہے, جو آپ کا آؤٹ سائڈ فاعل ہوتا ہے. ان دونوں میں سے کوئی ہوتے ہیں, اور یہ ہمیشہ رفع ہوتا ہے. جس طرح ہم نے شروع سے ہی ہم یہ کر رہے تھے کہ رفع جو ہوتا ہے وہ ڈوئر ہوتا ہے جملے کے اندر. جس طرح ہم نے جب شروع میں اردو کے بھی کیے تھے کہ گاڑی خراب ہو گئی یا میں سیب کھا رہی ہوں, تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے, تو وہ یہی فاعل ہوتا ہے. اور جو نصب ہوتے ہیں وہ ہوتی تھی جملے کی ڈیٹیلز. جس طرح اگر میں کہوں کہ میں نے صبح سیب کھایا, تو صبح جو ہے وہ ڈیٹیل ہے. میں نے کھایا, میں تو ڈوئر ہو گئی رفع, اور کھانا ہو گیا جو آپ کا فعل ہے. اور کیا کھایا, سیب کھایا, اور کب کھایا, صبح کھایا, یہ سارے نصب ہوتے ہیں. اور یہ نصب جو جتنی بھی نصب ڈیٹیلز ہوتی ہیں یہ سب کی سب مفعول ہوتی ہیں. مفعول آپ کا ہوتا ہے نصب,
اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے متعلق بالفعل جو مزید جس طرح اگر میں کہوں میں کمرے میں بیٹھی ہوں، کہاں بیٹھی ہوں؟ کمرے میں. اب میں اور اس کا مزید میں نے کوئی ڈیٹیل دینی ہے، کرسی کے اوپر، میں کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوں، تو کرسی پر جو ہے مجھے پر لگانا پڑا ہے ساتھ. اسی طرح کچھ ورڈز ہوتے ہیں جس میں جو مطلب کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں جس میں آپ 2-3 ورڈ جوڑ کے بنانا پڑتا ہے. میں کرسی خالی نہیں لکھ سکتی، مجھے کرسی کے ساتھ پر لکھنا پڑے گا. تو پر ایک پریپوزیشن ہے، جس طرح جار مجرور میں بھی وہ یہ بھی جار مجروری ہے، کرسی پر، مطلب الل کرسی اللہ ہی ہوگا نا. ہاں تو وہ ایک جار مجرور ہے، تو وہ ایک مزید ڈیٹیل ہوتی ہے. اور وہ عربی میں کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ عرب پسند کرتے ہیں سمپل مفعول لگانا، اور کچھ میں وہ کچھ فعل کے ساتھ حرف جڑے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس فعل کے ساتھ آتے ہیں. تو پھر وہ آپ کا جو اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ جار مجرور بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں متعلق بالفعل. وہ بھی آپ کو بیسیکلی ڈیٹیل ہی بتا رہی ہوتی ہے فعل کے بارے میں. اچھا، اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد آئے، ہو سکتا ہے کہ بیچ میں مفعول آ رہا ہے یا بیچ میں متعلق بالفعل آ رہا ہے. جو نارمل آرڈر ہے وہ تو یہی ہے کہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، یا پھر فعل کے اندر ہی فاعل ہوگا، اس کے بعد مفعول ہوگا، اس کے بعد متعلق بالفعل ہوگا. لیکن اس کا آرڈر چینج ہو سکتا ہے، مگر فعل نے آنا ہمیشہ، فاعل نے ہمیشہ فعل کے بعد آنا ہے. فعل کو اور کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس نے صرف فاعل سے ریس جیتنی ہے. باقی کوئی اس سے پہلے آ جائے، بعد میں آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، فاعل فوراً بعد ہو یا تھوڑا آگے ہو، اس سے اس کو ایشو نہیں ہے، بس اس نے فاعل سے پہلے آنا ہے. تو یہ بس یہ رول جو ہے کہ وہ بعد میں آئے گا. جس طرح آپ اگزامپل کر لیتے ہیں. اس کی اگزامپل تو یہ ہوگی جس طرح سورہ رحمان ہے، الرحمن، بڑا الف کی طرح، الرحمن علامہ القرآن. ہاں، اب الرحمن جو ہے ہمارا یہ ہے تو رفع، اور فاعل ہمارا رفع ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا فعل ہے وہ اس کے بعد آ رہا ہے علامہ. اب علامہ آ گیا ہے، فعل آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ جملہ فعلیہ سٹارٹ ہو گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے آنے والے رفع کو ہم فاعل بنا دیں گے، کیونکہ فاعل پہلے نہیں آ سکتا. اس لیے الرحمن جو ہے وہ اس جملے کا پارٹ، اس جملہ فعلیہ کا پارٹ نہیں ہے. تو فاعل جو ہے اس میں علامہ کا فاعل جو ہے وہ ہوا ہے کہ الرحمن اس نے قرآن سکھایا. یہ علیحدہ سے بولا جائے گا ٹرانسلیشن میں. اور علم القرآن یہ یہاں سے جملہ فعلیہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو الرحمن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے یہ والا پورا جملہ. علامہ یہ فعل آپ کا فعل ہو گیا، فاعل اس کا ہوا ہو گیا، اور القرآن جو ہے اس کا مفعول ہو گیا. کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. اس لیے جو الرحمن ہے یہ آپ کا مبتدا ہے. دس از مبتدا، کیونکہ اس کا اور اس کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے بیچ میں ہے ڈال دیتے ہیں. الرحمن ہے، اس کے بعد ہم اس کو سینس میں کر لیں گے کہ اس نے قرآن سکھایا، یعنی کہ اللہ الرحمن ہے جس نے قرآن سکھایا. تو یہ مبتدا ہے، اور یہ پورے کا پورا جو جملہ ہے، جملہ فعلیہ، یہ اس کی خبر ہے. تو یہ ایک جملے کے اندر جملہ ہے.
ایک جملہ اسمیہ کے اندر ہی پورا جملہ فعلیہ. یہ آپ کی خبر ہے. یہ چیز سمجھ آ گئی کہ کبھی کبھی آپ کی خبر ایک پورا جملہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے نا کہ اگر یہ الرحمن فائل ہوتا تو یہ علامہ کے بعد آتا. علامہ الرحمن القرآن، کہ الرحمن نے قرآن سکھایا. اگر یہ والا رفع علامہ کے بعد آتا تو یہ اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر یا ظاہری فائل ہوتا، کیونکہ پہلے ہے اس لیے اس کو علیحدہ ٹرانسلیٹ کریں گے اور علامہ کو علیحدہ ہوا کے ساتھ وہ اس کی ضمیر ہوا ہے، وہ 2 دفعہ بات کی ہوئی ہے. اس کا ہم اور جملہ فعلیہ کے اب ایگزامپلس کر لیتے ہیں. علیہ توکل تو. آپ پلیز مجھے کوئی بھی جواب نہیں دے، نہ جواب دیتا ہے نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سب سمجھ آ رہی ہے. کچھ بھی سوال پوچھ لیا کریں پلیز. اچھا جی، توکل تو اس علیہ توکل تو ہمیں فعل نظر آ گیا. اب ہم نے جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اب ہم نے اس کی باقی چیزیں ڈھونڈنی ہیں. توکل تو میں اس میں آپ کا فاعل ہے، یہ تو آپ کا فعل ہے نا. فعل کو ہم اس سارے کو ہم ان بولڈ کریں، یہ فعل کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں. اس کا فاعل جو ہے وہ کیا ہے؟ انا توکل. انا توکل تو تھا، انا نصر تو تھا نا، انا توکل تو. اور علیہ آپ کا جار مجرور ہے اور یہ ہے مقدم، کیونکہ یہ نارمل آرڈر سے پہلے آ رہا ہے. آ سکتا ہے لیکن اس کا پھر کوئی وجہ ہوتی ہے. فائل تو پہلے آ ہی نہیں سکتا نا. متعلق بالفعل پہلے آ سکتا ہے لیکن اس کا پھر اس کے اندر اختصاص آ جاتا ہے، یعنی صرف آ سکتا ہے، صرف آ جاتا ہے. یہ ہو گیا آپ کا متعلق بالفعل. علیہ توکل تو. اور مفعول آپ کا فی الحال نہیں ہے اس میں. اب اگر ہم پورا لکھیں آمنا، اگر ہم آمنا بھی و علیہ توکل. ہاں، اب ہمارے پاس 2 فعل آ گئے. ایک آمنا. آمنا کیا ہوگا؟ یہ آپ کا ہے ہوا آمنا، ہوا آمنا، ہما آمنا، ہم آمنو، ہی آمنت، ہما آمنتا، ہننا آمنا، انتا آمنتا، انتما آمنتما، انتما آمنتم، انتی آمنتی، انتما انتنا آمنتنا، انا آمنتو، نحنو آمنا. تو یہ آمنا ہم ایمان لائے. تو اس کا آمنا آپ کا فعل ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ ہے نحنو. بھی جو ہے یہ آپ کا جار مجرور ہے، تو یہ ہو گیا متعلق بالفعل. یہ آپ کا فاعل اس میں ہے نحنو. بھی جو ہے یہ متعلق بالفعل. علیہ توکلنا. اب یہاں پہ بھی نارمل ہے
نارمل آرڈر پہ ہے، اور یہاں پہ ہم نے علیہ توکلنا پہلے جو کیا ہے اس میں مقدم ہے، ایم بی ایف مقدم. تو یہاں پہ بھی جو ہے یہ نارمل آرڈر میں اور علیہ ہی مقدم کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایمان لائے اس پر اور اس پر توکل کیا ہم نے. کیونکہ جب یہاں علیہ ہی مقدم ہوا تو اس میں آ گیا پھر صرف اس پر توکل کرتے ہیں. کیونکہ ایمان تو ہم بہت ساری چیزوں پہ لاتے ہیں، مطلب کہ ہم بلیو تو فرشتوں میں کرتے ہیں، کتابوں میں بھی کرتے ہیں، نبیوں پہ بھی کرتے ہیں، شیطان پہ بھی کرتے ہیں، ان سب چیزوں میں بلیو کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ پہ اوبیسلی کرتے ہیں. لیکن توکل ہم صرف اللہ پہ کرتے ہیں. اس لیے آمنا بہی میں بہی بعد میں آیا، اور علیہ توکلنا میں علیہ پہلے آیا. کیونکہ علیہ تو صرف اتنے سے آرڈر چینج کرنے سے آپ نے یہ پورے کا پورا اس چیز کو ظاہر کر دیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں. یہ توکلنا جو ہے آپ کا یہ ایک اور فعل ہے، یعنی کہ 2 جملے ہیں، اور اس میں بھی آپ کا فاعل جو ہے وہ نحنو ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں جس میں وہ خبر جو ہے آپ کی جملہ فعلیہ ہے. ان اللہ خلق آدم من تراب. جی، اب ان اللہ کے بارے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ انا جو ہے ہمارا حرف نصب ہے. تو جب بھی 100% آف دا ٹائمز ہم حرف نصب دیکھیں گے، وہ کیا حرف نصب اور اس کا اسم جو ہوگا یہ کیا ہوگا؟ مبتدا. ان اللہ بے شک اللہ، خلق آدم، خلق اس نے تخلیق کیا، یہ ہمارا فعل ماضی ہے، اور یہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یہ آپ کا فعل ہو گیا جس کا فاعل ہے ہوا، کیونکہ ہمیں اس کے بعد کوئی رفع نہیں نظر آ رہا. آدم یہ نصب ہے، کیونکہ کس کو، وہ تو آپ کا مفعول ہو گیا. من ترابن وہ آپ کو مزید ایک انفارمیشن دے رہا ہے. جب آپ کا فعل شروع ہو گیا نا تو اس کے بعد جملہ فعلیہ شروع ہو گیا، تو اس کے بعد جو جار مجرور آ رہا ہے وہ آپ کا متعلق بالفعل ہی ہے. تو کس سے تخلیق کیا؟ مٹی سے. یہ آپ کی مزید انفارمیشن ہے، تو یہ ہو گیا متعلق بالفعل. ٹھیک ہے، اچھا پھر وہی اگر ہم لکھیں خلق اللہ، یہ بار بار میں کرا رہی ہوں تاکہ اس کا اچھی طرح سے فرق سمجھ آ جائے. اور اللہ خلق، ان دونوں میں ڈفرنس آپ کو سمجھ آ گیا؟ خلق اللہ کو آپ کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے؟ اللہ جو ہے یہ رفع ہے اور فعل کے بعد آئے، یعنی کہ اس کا ظاہری فاعل ہے، تو اس کا فاعل ہوا نہیں ہے، اس کا فاعل اللہ ہے.
کیونکہ ہوا اور ہیا جب ہوتے ہیں تو ہم آؤٹ سائڈ فائل ڈھونڈتے ہیں. تو اگر ہم آؤٹ سائڈ فائل ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہوا اس کا فائل نہیں رہتا, اس کا فائل وہی ہوتا ہے جو اس کے بعد رفع اسٹیٹس میں ہمیں ملتا ہے. تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اللہ نے تخلیق کیا. اللہ نے تخلیق کیا. اور اللہ خلقہ میں اللہ جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے, اور ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ فائل فعل سے پہلے نہیں آتا. تو اس کو ہم کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے؟ اللہ کو علیحدہ ٹرانسلیٹ کریں گے, اللہ اس نے تخلیق کیا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ویسے آپ کے انٹرسٹ کے لیے اگر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, یہ بے شک یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الاسبات علی غیر الفاعل. غیر الفاعل یعنی کہ آپ فائل کے آپ بات تو فائل کی کر رہے ہیں, مینشن فائل کو کر رہے ہیں, لیکن آپ اصل میں کسی اور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اس نے تخلیق کیا, تو آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی اور نے تخلیق نہیں کیا. تو اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں الاسبات علی غیر الفاعل. جس طرح اگر میں بچوں سے پوچھوں کہ یہ بسکٹ کس نے کھائے, اور کوئی کہہ دے کہ امان نے کھائے ہیں, تو بات ختم ہو گئی. یہ ایک نارمل اسٹیٹمنٹ ہے. اور اگر میں پوچھوں یہ بسکٹ کس نے کھائے ہیں, اور نور محمد کہے امان اس نے کھائے ہیں, تو اصل میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کھائے. اگر تو کہہ رہا ہے امان نے کھائے ہیں تو وہ ایک اسٹیٹمنٹ. اگر وہ کہہ رہا ہے امان اس نے کھائے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اوپر سے بلیم ہٹا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس نے تخلیق کیا, تو وہ دوسرا بندہ آپ کو یا تو آپ پہ شک کر رہا ہے, آپ اس بات پہ تخلیق پہ, کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے معبود نے تخلیق کیا ہے یا خود ہی تخلیق ہو گیا ہے. تو جب اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی لینگویج یوز ہوتی ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی جو ہے کچھ اور سمجھ رہا ہے اور اس کو کلیئر کر رہے ہیں. تو اسی طرح سورہ رحمان میں بھی ہوتا ہے کہ الرحمن علم القرآن. تو الرحمن اس نے قرآن سکھایا ہے. تو آپ کوئی نہ کوئی فالس ایلیگیشن ہے جو اللہ تعالیٰ پہ لگ رہی ہے, کہ شاید کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا غصے والا خدا ہے, یا یہ تو عذاب دینے والا خدا ہے, یا یہ تو بدلہ لینے والا خدا ہے. شاید جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اور دوسری قوموں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس پہ عذاب آیا اس پہ عذاب آیا, تو اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ الرحمن ہے جس نے قرآن پڑھایا. تو جب اس طرح کی لینگویج یوز ہوتی ہے تو آپ مطلب کہ آپ کا کوئی شک دور ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ قرآن ہم سے بات کر رہا ہے. تو صرف یہ نہیں کہ اس وقت کی آڈینس یا آپ کے اپنے ذہن میں بھی کوئی شک ہوتا ہے, تو پھر وہ بھی دور ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جی, تھوڑا سا بک سے بھی پڑھ لیتے ہیں. اب آپ لوگوں کو کانسیپٹ بیسک جملہ فعلیہ اسمیہ دونوں کا آ گیا, اس لیے میں اچانک سے جب اسمیہ اور فعلیہ میں شفٹ کرتی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی سوئچ ہو جانا ہے کہ وہ فعل فاعل مفعول سے فوراً مبتدا خبر پہ شفٹ ہو جانا ہے جب اسمیہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا, تو یہ کون سے مرکبات ہیں جو ہم نے جار مجرور, حرف نصب, اسمہا, الاضافہ, الموصوف, صفہ, اسم اشارہ, مشار الیہ اور حرف عطف. لڑی میں خلا کو ہے سے پر کیا جاتا ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہونے کی نشانی ہے. تاہم اردو میں ترجمہ کرتے وقت ہے جملے کے آخر میں لکھا جاتا ہے. ایک جملے میں کئی
خلا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ترجمے کے لیے ہماری توجہ کا مرکز جملے میں آنے والا پہلا خلا ہوگا۔ مندرجہ ذیل مثالوں کو دیکھیں۔ اچھا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا۔ اب البنون، یہ المال اور بنونا تو واؤ سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ پورے کا پورا ایک اکٹھا ہے، ایک ہی باکس میں آئے گا، اور یہ رفع ہے، اونا بھی رفع ہے اور او بھی رفع ہے، اس لیے یہ پہلا رفع آپ کا مبتدا آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد بریک آ گئی، کیونکہ بنونا اور زینتو کے آپس میں کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ ہے یا ہیں، جو بھی مطلب اگر زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو obviously ہیں آئے گا، ہے نہیں آئے گا، بیچ میں آپ نے ہے ڈال دیا، مال اور بیٹے ہیں، زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا، حیات دنیا تو آپ کی ہے مضاف ہے زندگی کی زینت، تو دنیاوی زندگی کی زینت، زینت الحیاتی بھی مضاف ہے، اور زینت الحیاتی اور دنیا جو ہے یہ موصوف صفہ ہے، تو یہ پورے کا پورا ایک چین ہے، دنیاوی زندگی کی زینت۔ اور یہ جو ہے ہم اینڈ میں جب اس کو ایک دفعہ مال اور بیٹے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت، تو پھر اس کے بعد ہم اس کی اردو صحیح کر سکتے ہیں بعد میں، اور جب ترجمہ لکھنا ہو تو وہ اب بن جائے گا مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ تو المال حرف عطف کی وجہ سے بنون سے جڑا ہوا ہے، البنون اور زینہ آپس میں منسلک نہیں، چنانچہ الفاظ کی لڑی میں خلا موجود ہے، زینت اضافہ کے ذریعے الحیات سے منسلک ہے، اور لفظ الدنیا بطور صفہ الحیات سے جڑا ہے۔ اور ایگزامپلس کر لیتے ہیں، الانفال، یہ بھی آپ کو رفع مل گیا شروع میں، تو الفال ہوتا ہے مال غنیمت، للہ، اب للہ جار مجرور ہے جو انفال سے نہیں جڑا ہوا، اس لیے یہاں پہ ہے آ گیا، الانفال ہے للہ و رسولی، اب للہ و رسولی آپس میں جڑا ہوا ہے، اور لی جو ہے وہ ہوتا ہے کے لیے، اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ یہ واؤ جو ہے وہ یہ اسی جو جار ہے، جو حرف جار ہے لی، اسی کا افیکٹ اگلے اسم پہ بھی ڈال رہا ہے، تو اللہ اور رسول کے لیے، تو مال غنیمت ہے اللہ اور رسول کے لیے، تو وہ آپ ہے پھر اینڈ میں کر دیں گے تو وہ آپ کا جملہ بن جائے گا۔ اب یہ ہے بعدکم من بعدن، اب بعدو آپ کا رفع ہے، بعدکم تم میں سے بعض، یہ مضاف ہے، پہلا رفع مبتدا اور من بعدن جار مجرور، تو اس کے بیچ میں بھی ہے آ جائے گا، تمہارے بعض ہیں، تمہارے بعض ہیں بعض میں سے، تو یہ والا ہیں جو ہے پھر اینڈ میں ڈال دیں گے تو تمہارے بعض میں سے بعض۔ جملوں میں عام طور پر پائے جانے والے خلا کی اقسام، الفاظ کی لڑی میں پائے جانے والے خلا کی چند اقسام درج ذیل ہیں، یہ جملوں میں اکثر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جو کہاں کہاں پہ جملوں میں بریک آتی ہے، ایک تو آزاد ضمائر کے بعد جب بھی آپ کا کوئی انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہوگا وہ کسی کے ساتھ بھی جڑا نہیں ہوتا، تو اس کے بعد آپ ہے لگا دیں، اس طرح ہوا ہے تو وہ ہے، یا انا تو میں ہوں، نحنو اگر اکیلا نحنو انڈیپینڈنٹ پروناؤن آ رہا ہے تو آپ ڈالیں گے ہم ہیں، اس کے بعد آٹومیٹکلی ہے ہوں آ جاتا ہے۔ آزاد ضمائر اپنے بعد آنے والے کسی بھی لفظ کی قسم کا تعلق سے کسی قسم کا تعلق نہیں بناتے، چنانچہ آزاد ضمائر اور اس کے بعد آنے والے لفظ کے درمیان خلا موجود ہوتا ہے جو کہ جملہ اسمیہ کی نشانی ہے۔
اس خلا کو ہے سے پر کیا جاتا ہے. آزاد ضمائر کے بعد اگر کوئی اسم آئے تو دونوں کی تعداد اور جنس ایک جیسی ہوگی. اب آپ سلامت نے بھی ہینڈ ریز کر لیا ہے. اچھا جی, اس کا کیا مطلب ہے؟ انتم قوم مسرفون. انتم جو ہے آپ کا انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے, یعنی تم سب ہے نہیں جائے, تم سب ہو آئے گا. قوم مسرفون اسراف کرنے والی قوم. تو جو آپ کا انتم ہے وہ بھی جمع اور مذکر ہے, اور یہ قوم مسرفون یہ بھی جمع ہے اور مذکر. تو کیونکہ obviously آپ جس کے بارے میں ہوں, تو میں جو بھی ہوں گی وہ پھر اس کے بعد میں جو بھی بات کروں گی, میں لڑکی ہوں یا میں ٹھیک ہے میں کچھ بھی ہوں, میں بھلکڑ ہوں, تو وہ جو بھلکڑ ہوں گی وہ واحد ہوگا اور مؤنث ہوگا. ظاہر ہے جس کی بات ہو رہی ہے اسی پھر جینڈر اور تعداد کے حساب سے اگلی بات ہوگی. ہوا اللہ, ہوا وہ ہے اللہ, اللہ وہ اللہ ہے. تو ظاہر ہے ہوا اور اللہ دونوں واحد اور مذکر ہوں گے. انا خیر منہ, انا میں ہوں اس سے بہتر. تو اس سے بہتر میں اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے نا, تو ظاہر ہے وہ اب پھر جو خیر منہ بھی ہے وہ بھی واحد اور مذکر یا مؤنث جو بھی بات کر رہا ہے وہ ہوگا. ہوا من الکتاب, یہ ہے من الکتاب کتاب میں سے, یعنی یہ کتاب میں سے ہے. تو ہوا اور کتاب جو ہے دونوں واحد اور مذکر. ایک تو یہ کہ آپ کا انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد ہے آتا ہے. دوسرا اسم اشارہ کے بعد جتنے بھی اسماء الاشارہ ہیں اس کے فوراً بعد آنے والا اسم کے ساتھ ال نہ ہو. ہم نے کیا تھا اسم اشارہ اور مشارن الیہ جو ہے اس پہ ہمیشہ ال ہوتا ہے, کیونکہ وہ مرکب ہے نا, جملہ نہیں ہے, اس لیے اس میں تو ہے نہیں آتا. جب ال آئے گا تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے, اور اگر ال نہ ہو تو پھر آٹومیٹکلی ہے آ جاتا ہے. یعنی حاضل بیت, اگر میں کہوں گی حاضل بیت ہوگا یہ گھر, اور اگر میں کہوں گی حاضا بیتن تو وہ ہو جائے گا یہ گھر ہے. کیونکہ حاضل بیت میں آپ کا حاضا کے بعد ال آ گیا تو یہ اسم اشارہ مشارہ نے لیا, جو کہ ایک مرکب ہے, اور مرکب پورا جملہ نہیں ہوتا, تو اس میں ہے نہیں آ سکتا. یہ ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے اسم اشارہ کیا تھا. تو اگر اسم اشارہ کے بعد ال نہیں آئے گا تو پھر ظاہر ہے آ جائے گا. تو اس خلا کو ہے سے پر کیا جاتا ہے, عام طور پر ایسا جملے کے شروع میں ہوتا ہے. اسم اشارہ اور اس کے بعد آنے والے اسم کی تعداد اور جنس ایک جیسی ہوتی ہے. ظاہر ہے جس چیز کی بات کر رہے ہیں آپ, اولائکا آپ آلریڈی زیادہ لوگوں کی بات ہی کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے اولائکا یوز کیا نا, تو یہ تو obvious بات ہے. اولائکا اصحاب الناری, اولائکا وہ ہیں آگ کے لوگ, وہ آگ کے لوگ ہیں. تو اس کو تو obviously آپ ہیں کہاں لگانا ہے یہ تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی. اور اولائکا اور اصحاب النار دونوں جمع اور مذکر ہیں. ہاؤلائی شفاعنا, ہاؤلائی یہ ہیں, ہاؤلائی کے قریب کی ہوتی ہے نا, اولائکا دور, ہاؤلائی قریب. شفا ہمارے سفارشی, ہماری شفا کرنے والے. تو ہاؤلائی کے بعد ہیں آ گیا. حاذا من عند اللہ, حاذا یہ ہے, کیونکہ حاذا کے بعد ال نہیں ہے اس لیے ہے آ گیا. من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. حاذی ہی
ناقۃ اللہ، تو حاضی کے بعد ال نہیں ہے اس لیے ہے آ گیا. یہ ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو جب بھی آپ اسم اشارہ دیکھیں گی اور اس کے بعد ال نہیں ہوگا تو اس کے بعد ہے آ جائے گا، ہے یا ہیں جو بھی. مرکب اور جملے کے درمیان فرق ابھی ہم نے کیا ہے. ہم اسم اشارہ اور مشار الیہ کے دوسرے اصول کو دہرائیں جو بھی ہم نے کیا ہے کہ مشار الیہ کے ساتھ لازماً ال آنا چاہیے. یہ اس لیے کہ اگر مشار الیہ کے ساتھ ال نہ آئے تو مرکب کی بجائے جملہ بن جاتا ہے. مثلاً حاضہ الآیاتی، آیتی کا ترجمہ کیا جائے گا یہ آیت، لیکن اگر مشار الیہ سے ال ہٹا دیا جائے گا تو حاضہ آیت، آیتن ہو جائے گا یہ ایک آیت ہے. تو یہ 3 سٹار لگے ہوئے ہیں کہ جب بھی مشار الیہ کے ساتھ ال ہوگا تو مرکب ہوگا، لیکن ال نہیں ہوگا تو وہ فوراً سے جملہ بن جائے گا. یہ بھی جان لیجئے ایک اسم اشارہ صرف مرکب اسم الاشارہ اور مشار الیہ کا تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اسم انا مجرور یا مضاف الیہ وغیرہ کے طور پر بھی آ سکتا ہے. یعنی کہ آپ حاضی جو ہے وہ کسی مضاف کے بعد بھی آ سکتا ہے، اور اسم انا مطلب کہ جب اسم اشارہ کے بعد ال مشار الیہ آئے گا تو وہ مرکب بنے گا، ورنہ اسم اشارہ کسی اور بھی مطلب جار انڈیپینڈنٹلی بھی آ سکتا ہے. ہاں بالکل. مرکب اور جملے کی نشاندہی کیجیے. چلیے مشق کر لیتے ہیں. حاضہ الانہار مرکب ہے، یہ مرکب ہے کیونکہ ال ہے. ھذا حرام، یہ جملہ ہے، یہ جملہ یہ حرام ہے. تلک القرآ مرکب، مرکب ہے. ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب جملہ ہے. جملہ. ذالک کے بعد ال نہیں ہے تو جملہ ہے. اولئک وقود النار، یہ بھی جملہ ہے، جملہ ہے. ہؤلائی قوم، یہ بھی جملہ ہے. یہ بھی جائے. ہؤلائی قوم ہوتا تو پھر مرکب ہوتا. اچھا جی، حرف نصب اور اسمہا کے بعد. اچھا اب ہم نے 2 کیے. ایک تو انڈیپینڈنٹ پروناؤن کے بعد ہے آئے گا، ایک اسم اشارہ کے بعد اگر ال نہیں ہوگا تو ہے آئے گا، اور ایک حرف نصب اور اسمہا، کیونکہ ہم نے کیا ہے کہ حرف نصب اور اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مبتدا ہوتے ہیں، تو اس کا وہ فوراً سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے اس کے بعد بھی آپ ہے لگا دیں. تو اور وہ جو ہوتا ہے حرف نصب اور اسمہا وہ اپنے بعد آنے والے کسی بھی لفظ سے کوئی تعلق نہیں بناتا، جس کی وجہ سے الفاظ کی لڑی میں خلا پیدا ہو جاتا ہے. یہ جملہ اسمیہ کی نشانی ہے. اس خلا کو ہے سے پر کرتے ہیں. اسم انا اور ہے کے بعد آنے والے اسم کی جنس اور تعداد ایک جیسی ہونی چاہیے، یہ وہ تو obvious بات. انہا بقرۃ صفراء، انہا یعنی کہ بے شک وہ ہے، بقرۃ صفراء یعنی کہ زرد گائے، بے شک وہ ہے زرد گائے، تو بے شک وہ زرد گائے ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ، اس کے بعد ہے لگا دیں، ہے مع الصابرین یعنی صابرین کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آپ جب بھی حرف نصب اور اس کا اسم آئے گا اس کے بعد بھی ہے لگا دیں. معرفہ اور نکرہ کے درمیان، اگر کسی معرفہ یعنی خاص لفظ کے فوراً بعد نکرہ آئے گا تو اس کے بیچ میں بھی خلا ہوگا اور ادھر بھی ہے لگائیں گے. یعنی کہ یداہ مبسوطتانی، یداہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. جب بھی کسی اسم کے ساتھ پروناؤن آتا ہے تو وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے، اور وہ پروناؤن کیونکہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے تو وہ اپنے مضاف کو بھی پراپر بنا دیتا ہے. تو جب بھی کسی اسم کے ساتھ پروناؤن اٹیچڈ ہے تو وہ آپ کا معرفہ ہے.
تو یہ معرفہ ہے. اور مبسوطتانی ہوتا ہے کیا ہے ال نہیں لگا ہوا اس کے اوپر, تو یہ معرفہ نہیں, یہ بھی معرفہ ہے. نہیں یہ نکرہ ہے, یہ غلط لکھا ہوا, اسی لیے تو ہے آیت. تو اس کے دونوں ہاتھ ہیں فراخ. تو یہاں پہ بیچ میں کیونکہ جب پراپر کے بعد کامن آیا ہے تو اس کے بیچ میں آپ نے ہے لگا دیا. واللہ واسع علیم, تو اللہ obviously اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو پراپر ہے, اور واسع بھی نکرہ ہے, علیم بھی نکرہ ہے, اور یہ دونوں اللہ کے نام ہے, اس لیے آپس میں موصوف صفہ بھی نہیں ہے. تو اللہ ہے وسعت والا اور علم رکھ, سب کچھ جاننے والا. تو یہ بیسک جو عام طور پہ ہمیں ملتی ہیں جہاں جہاں ہم نے ہیئر ڈالنا ہوتا ہے وہ یہی 4 ہوتی ہیں. اچھا, اب یہ والی مشق جو ہے کہ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہے کہاں پہ ہے. کہ میں آپ کو ہوم ورک دے دوں کہ ابھی کریں؟ ہوم ورک لے لیں, پھر ذرا اپنا دماغ ہو جاتا ہے استعمال. پھر اگلی کلاس کے شروع میں ڈسکس کر لیں گے. یہ میں بھیج دیتی ہوں کلاس میں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, پھر یہاں کلاس ختم کر لیتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.